جو ہے لوگ چلتے پھرتے رہے اتنا نہیں، بڑا مقصد اس کے پیچھے جو ہے زندگیوں کی تبدیلی، زندگیوں کا بننا ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارنا، اپنی زندگی کی سنوریں اور پھر اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے کی محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے، ہماری اپنی زندگی بنانے کی محنت کے ذریعے سے ہزاروں اور لاکھوں کی زندگیوں کو بنا دے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگیاں بن جائیں، یہ اس کے اندر چھپا ہوا، اس کے اندر یہ چھپا ہوا۔ اس لیے ہماری محنت میں جو ہے وہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غریبوں کے اندر جا کر محنت کرو اور ان کے اندر اپنی مغفرت کا سامان سمجھو، کہ ان کے اندر ہماری مغفرت کا سامان چھپا ہوا ہے۔ تو یہ محنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بھائی دوستوں کو، ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی زندگی کی جو ہے تبدیلی کے لیے یہ محنت ہے، اور صفات کو اپنے اندر اتارنے کی یہ محنت ہے۔ صرف زبانی باتوں کی محنت نہیں ہے بھائی دوستوں، یہ پوری دنیا میں جو انقلاب جس کو ہم کہتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو یہ اس کا ایک اثر پوری دنیا میں جو ہے، ملکوں میں، علاقوں میں، مردوں میں، عورتوں میں اس کا اثر دکھ رہا ہے بھائی دوستوں۔ یہ ایسے صرف جو ہے باتوں سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے بڑی جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اندر کا فکر اور درد اور غم کام کر رہا ہے۔ صفاتوں کو اپنے اندر اتارنے کی محنت، اس کے ذریعے سے پھر یہ صفات اور یہ صفات والی زندگی، اور پھر یہ ہماری ذات کا لوگوں کے ساتھ بیچ میں چلنا پھرنا، اس سے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کمزور، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے۔ تو اندر میں صفات اتارنے کی محنت ہے بھائی دوستو۔ پہلے دن تبلیغ میں لگنے والا ہو یا 50 سال سے تبلیغ میں لگا ہو، ہر ایک صفات کے بنانے کے محتاج، اور ہر صفت لامحدود۔ کوئی ایک صفت میں کوئی ایک بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفت کے اعتبار سے میں پورا ہو گیا، میرے اندر یہ صفت آ گئی اور میں جیسا چاہتے ہیں اللہ پاک ایسا میں بن گیا، ایسا ایک بھی نہیں کہہ سکتا، اور ایک بھی صفت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ مسلسل پہلے دن سے لے کر موت تک مسلسل صفاتوں کے اندر اتارنے کی یہ محنت۔ اور یہ مسلسل محنت کے ذریعے سے جو ہے پھر یہ صفات آتی ہے۔ کبھی کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی موڈ تھا تو کیا، مسلسل تو اندر میں پھر یہ صفات اندر میں آتی ہے بھائی دوستو۔ اس میں بنیادی صفت جو ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ ایمان، اللہ کی ذات اور صفات کا ایمان، اللہ کو ایسے ماننا جیسا کہ وہ ہے، اس کی پوری طاقت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، اس کی کبریائی کے ساتھ، اس کی جو ہے وہ جلال و جبروت کے ساتھ، اس کے اپنے اختیارات کے ساتھ، اور اس کی شہنشاہی جیسی بھی ہے ایسا ماننا۔ یہ بول بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک حقیقت بھی ہے۔ اس کو بولا اس لیے جاتا ہے کہ اندر کی حقیقت اندر میں اتر جائے، جیسا وہ ہے، جیسی طاقت والا ہے مان لو، دل اس کو تسلیم کر لے۔ ساری کائنات کا بنانے والا، دنیا اور آخرت کا اکیلا مالک، دنیا بنانے کے بعد اور دنیا کی ساری چیزوں کے بنانے کے بعد اور یہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد وہ غافل نہیں ہے، سب سے باخبر ہے، وہ سب پہ نظر ہے، وہ سب کو جانتا ہے،
وہ ساری مخلوق بننے میں جیسے محتاج تھی، اس کے اندر کی صفت ظاہر کرنے میں بھی محتاج تھی۔ نفعوں کو یعنی نفع دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع کی شکلوں کا محتاج نہیں، سبب اس نے پیدا کیا ہے، اور سبب بھی مخلوق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق محتاج ہے، اور اللہ خالق ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کسی ایک شے کا محتاج نہیں۔ وہ جس چیز کے کرنے کا ارادہ کر لے، ساری کائنات مل کر اس کو روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ جو چیز کا وہ ارادہ کر لے، سارے مل کر اس کے ارادے کو بدل نہیں سکتے، اور جس چیز کا وہ ارادہ نہ کرے، سب طاقت مل کر اس کو کروا نہیں سکتے۔ جی اللہ مجھے بھی یہ یقین نصیب فرمائے۔ ہم سب اسی لیے سن رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے محنت کر رہے ہیں، یہ اندر میں اتر جاؤ۔ اللہ کی ذات اور صفات کا یقین اتر جاؤ، جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جیسے ذات میں اکیلا، ایسے صفات میں بھی اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ اس کے سارے کام سب کے بغیر چل جاؤ، اور ہمارا کوئی کام اس کے بغیر نہ چلے، ہماری کوئی اس کو ضرورت نہیں، ہمارے سجدوں کی، ہماری ذکر کی، ہماری اس کی بڑائی بیان کرنے کی، اس کی پاکی بیان کرنے کی، اس کی تعریف بیان کرنے کی، اس کی عبادت کی، اس کی بندگی کی، اس سے ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ سے پاک، ہمیشہ سے حی قیوم ہے، اور ہمیشہ سے اول ہے، آخر بھی ہے۔ ہمارے کہنے سے، ہمارے سجدوں سے، ہماری عبادتوں سے وہ بڑا نہیں بنتا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ بھائی دوستو بزرگوں، یہ اندر کی طاقت بننی چاہیے، یقین بننا چاہیے۔ اس کو بولتے 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 اندر میں یہ یقین بن جاوے کہ کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکا ہے، اور سب مخلوق ہے، اور سب محتاج ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہے، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نظر جہاں جہاں سے بنتا ہوا آ رہا ہے، وہاں ہماری دل کی زبان یہ بولے کہ اس سے نہیں ہوا، اللہ کے کرنے سے ہوا، اللہ کے ارادے سے ہوا، اس نے چاہا تو ہوا۔ سورج نکلنے میں بھی محتاج، اور روشنی دینے میں بھی محتاج۔ سورج بھی مخلوق، اس کے اندر کی روشنی بھی مخلوق، وہ سورج کو نکال دے، اور وہ سورج کو نہ چاہے تو نہ نکل سکے، اور وہ سورج کو نکال کے روشنی نہ نکالے، اس لیے کہ روشنی بھی اس کی مخلوق ہے۔ ایسے ساری مخلوق ایک ہے تو بھی مخلوق ہے، اور سب جمع ہو جاوے تو بھی مخلوق ہے۔ کہ اکیلی ایک چیز سے کچھ نہیں ہوتا، سب جمع کر دو تو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان پیسوں سے کیا ہوگا؟ اس کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں، تو دل اور آنکھ اور زبان سب یہ کہتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور انسان جو ہے بغیر پیسے کے کنگال ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اور دونوں کو جمع کر دے گا، یہ بھی مخلوق یہ بھی مخلوق، اور پیسے اور انسان دونوں جمع ہو جاوے، نظر یہ کہے گی کہ اب کچھ ہو سکتا ہے، وہاں دل یہ کہے کہ اب بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ مخلوق ہے۔ چاہے مخلوق ساری جمع ہو جائے، مخلوق ہے۔ کرسی خالی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ خالی کرسی سے کچھ ہوتا ہے؟ اور خالی انسان جن کے پاس کرسی نہیں ہے، عہدے نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کرسی بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے ہاتھ میں، تو حکومت جن کے ہاتھ میں ہوگا ان سے ہوتا ہے بھائی۔
تو کرسی بھی مخلوق ہے اور انسان بھی مخلوق ہے، اور یہ کرسی اور عہدہ اور حکومت مل گئی تو دو مخلوق مل گئی۔ دل یہ کہے کہ یہ بھی مخلوق ہے، اس سے بھی نہیں ہوگا۔ یہ جہاں جہاں دو مخلوق کے ملنے سے یقین بنتا نظر آتا ہے اور مشاہدہ یہ کہتا ہے، وہاں یہ دل کہے کہ یہ بھی مخلوق ہے، اس سے نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا، ان تمام سے نہیں ہوتا۔ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ وہ کسی کا محتاج ہے، پاک، ہر عیب سے پاک۔ کسے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک۔ تعریف کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔ کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی دل لگانے کے لائق نہیں، کوئی حاجتوں کے مانگنے کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ کاموں کو بنانے والا، کاموں کو بگاڑنے والا، اور بگڑتے کاموں کو بنا لینے والا، اور بنتے کاموں کو بگاڑ دینے والا، نفع کی شکلوں میں نقصان نکالنے والا، نقصان کی شکلوں میں نفع نکالنے والا، اور عزت کے نقشوں میں رکھ کر ذلیل کرنے والا، اور ذلت کے نقشوں میں رکھ کر عزت کی چوٹیوں پر بٹھانے والا، اور پلنے کے نقشوں میں رکھ کر اجاڑ دے، اور اجڑنے کے نقشوں میں رکھ کر پال کر دکھا دے۔ کرنے والی ذات وہی ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بول اتنا وزنی ہے بھائی، وہ اس کی حقیقت کے ساتھ اگر اس کو بولے، اس کے اندر ایک وزن ہے، اور یہ اس کو یہ صفاتوں کو اندر دل میں، اللہ کی یہ ذات و صفات کو اندر اتارنے کے لیے اس کو بولنا پڑتا ہے۔ اور ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف جو ہے اسی کا ماحول ہے، ہم پاک ہیں، ہم بے عیب ہیں، ہمارے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے، ہمیں ووٹ دو بھائی، تعریف اسی کی ہے، اسی کو جو ہے یہ کام یہی بنائے گا، اور یہ آ گیا کہ تمہارا یوں ہوگا، ہاں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تمہاری یوں مدد ہوگی، اور یہ بڑا ہے، اس کو بڑا بنا دو۔ کہا کہ اس ماحول میں اس کو بولو کہ پاک اللہ کی ذات ہے، بے عیب اللہ کی ذات ہے، تعریف صرف اللہ کے لیے، کام بنانے والا، کام چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے کہ بھائی بزرگوں، اس کے خلاف کا بول دل میں ایمان کو زخم پہنچاتا ہے، اور اس کا بول اندر ایمان کو پانی پہنچاتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک کتنے بول جو ہے کانوں میں پڑ رہے ہیں، ہماری زبان بول رہی ہے، ان سے ہوگا، ان سے ہوگا، یہ کی تعریف، ان کی تعریف، یہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، یہ بے عیب ہے۔ کتنا اس کے مقابلے میں ہمارا بولنا کتنا، اللہ بڑے ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے، وہ واحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا بولنا کتنا ہے۔ اس لیے اس ماحول میں، آج کے ماحول میں ان کلمات کو کثرت سے بولنا، اندر میں اترے، 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ جب بولیں گے زبان سے، تو دل 1 مرتبہ بولے گا کہ اللہ کرتا ہے۔ تو کتنا بولنا پڑے ہے بھائی، کتنا بولنا پڑے؟ 100 مرتبہ زبان بولتی ہے نا، جب دل 1 مرتبہ بولتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں زبان کے بول پر۔ اس لیے جو ہے بھائی بزرگوں، یہ پہلی ہماری صفت جو ہے، یہ ساری صفتوں کی ماں اور ساری دین کی جڑ، اور اللہ کی جو ہے وہ رضامندی، اور اللہ کو جو مطلوب ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ اس کا ایک ذرہ جہنم سے نکال دے، اس کا ایک ذرہ جہنم سے نکلوا دے، اور ایک ذرہ نہیں ہے تو قیامت کے دن ساری دنیا بھر سونا دینے کے لیے آدمی تیار ہوگا کہ اس پکڑ سے میں بچ جاؤں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جتنا سونا زمین پر ہے اور جتنے مال دولت، دھن دولت جتنا بھی ہے، اس دن کی پکڑ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
بلکہ اس سے دگنا، جتنا ہے اس سے دگنا دینے کے لیے تیار ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کام کرنے والا نہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کیا قیمت ہوگی ایمان؟ یہ اندر میں ہوگا بھائی دوستو بزرگوں، اندر میں دل میں ہوگا تو پھر آنکھوں میں بھی آئے، پھر زبان پہ بھی آئے، پھر ہاتھوں میں بھی آئے۔ دل میں نہیں ہے تو پھر جو ہے صرف زبان پر، اور صرف زبان پہ ہے تو پھر اعضاء میں نہیں۔ اس لیے بھائی دوستو یہ پہلی چیز، بنیادی چیز، اللہ مالک، دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک، اور آخرت کا مالک بھی کون ہے؟ آخرت کا بھی وہ اکیلا مالک، کوئی اس کی بادشاہی کا آخرت میں شریک نہیں ہے، اکیلا فیصلہ کرے گا۔ بہت آسان حساب لینے والا، آسان ہے سب کا حساب لے لے گا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا اس سے، اس دن کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، وہ حساب لے گا اس دن۔ یہ یقین بھائی دوستو اندر میں ایمان ہے، یہ وہی بات ہے نا، یہ ایمان کی جو ہے بڑا حصہ ہے وہی بات۔ اس لیے کہ جن جن چیزوں کو کہا کہ اس پر ایمان لاؤ وہ ساری غیب میں ہے، وہ ساری غیب میں۔ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، اور موت کے بعد کی زندگی پر، سبھی تو غیب میں ہے۔ اور مشاہدہ پوری دنیا سامنے ہے، اور جس پر ایمان لانا ہے وہ غیب میں، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا، اس لیے اس کو سننا پڑے گا، اس لیے اس کو مانگنا پڑے گا، اتنا بولنا کہ آخرت استحضار میں آئے گا۔ آخرت کس میں آ جاؤ؟ دھیان میں آ جاؤ، مشاہدے میں آ جاؤ۔ اور جیسا ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں، ایسا معاملہ بھائی دوستو بزرگو اتنا لائٹ معاملہ نہیں ہے۔ آخرت کا بڑا بھاری دن ہے اور بڑا بھاری مسئلہ ہے، اور ہر ایک اس دن تھر تھر کانپتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا اس دن اللہ کے جلال اور اللہ کے جبروت کو دیکھ کر نبی کے پیر جو ہے وہ تھر تھر کانپتے ہیں۔ سارے انسان 40 سال تک تو صرف ٹکٹکی لگا کر آنکھیں ادھر ہی ادھر رہ جائے گی، جب تک کہ اس کا عرش نیچے نہ آ جائے، گھٹنوں کے بل اور آنکھیں اوپر، کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں۔ وہ کیا میدان اور کیا حال ہوگا بھائی دوستو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آخرت کا استعداد کرے، کہ جس کے بارے میں تمام نبیوں کے سردار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ قیامہ، سورہ حور، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، جس میں آخرت کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن پتہ نہیں کہ اس دن کیا ہو، وہ بااختیار بادشاہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا، اور کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کھال بولے گی، ران بولے گی، ہاتھ بولے گی، زبان پر بہاؤ، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، سارے بھید کھل جائیں گے اور سارے جو ہے وہ چوپڑے سامنے آ جائیں گے۔ اس دن کیا بنے گا بھائی؟ یہ درد اور یہ فکر اور یہ غم جو ہے یہ صحابہ کو، اللہ والوں کو یہ رلا رہا۔ ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی، لے لو، ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں آخری زمانے میں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کا زمانہ جو تھا وہ میرا عمل اللہ کے یہاں باقی رہے
اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کے تشریف لے جانے کے بعد سے میری پوری زندگی کے سارے عمل اور اس کے سامنے میری ساری غلطیاں یہ برابر برابر ہو جاوے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کا جو میرا وقت گزرا ہے وہ باقی رہ جائے۔ حالانکہ پوری دنیا پہ حکومت ہو گئی اسلام کی، لیکن یہ درد اندر میں ہے کہ اس دن پوچھ لیا تو میں کیسے حساب دوں گا۔ اپنے ایک کا حساب دینا مشکل، تو یہ ساری رعایا کا حساب دینے کا ہے، کیا ہوگا؟ اس لیے اتنے بے باک اور اتنے جانباز اور اتنے شجاعت و بہادری کے پیکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سارے بہادر اور مضبوط ہونے کے باوجود جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں خلیفہ بننے کا معاملہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم خلیفہ رہو گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے مت بناؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے مجھے مت بناؤ۔ دیکھو عثمان بھی ہے، دیکھو علی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے یہاں جا کے جواب دے سکوں کہ میں تیری مخلوق میں سب سے بہتر کو امیر بنا کر آیا ہوں، اور وہ معذرت کر رہے ہیں کائی کی بڑا بننے کی، وہ مجھے نہیں بننا، اور ہمارا آج کا ماحول یہ ہے کہ مجھے بنا دو۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ دنیا سے جانے کے وقت میں تلوار چلا دوں گا اگر تو انکار کرے گا عمر۔ یہ ہے، اور وہ ڈر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد 3 یا 5 دن ہر نماز میں اعلان کر رہے ہیں اللہ کے واسطے میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنا دو۔ ہر نماز میں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے حساب دینا پڑے گا، میں کیا حساب دوں گا، کیسے دوں گا؟ وہ دن کا ڈر، وہ آخرت کے دن کی جو پیشی ہے نا بھائی دوستو، تو میں آپ مطمئن ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ شاگردوں کو لے کے بیٹھے، ان کی بیوی اندر سے آئی، وہ کہہ رہی ہے کہ اندر چٹکی آٹا بھی نہیں ہے گھر میں، ہو تم ان سب کو لے کے بیٹھے ہو، ہر وقت جب دیکھو جب تم کو تو مسجد تمہارا مشورہ میں تمہاری یہی، تمہارا کوئی دوسرا سوچتا ہے کہ نہیں اپنی زبان میں؟ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کہہ رہی ہے چٹکی آٹا نہیں ہے گھر میں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی بندی، ایک گھاٹی آنے والی ہے، دشوار گزار گھاٹی، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اس گھاٹی سے جو ہے وہ ہلکا پھلکا آدمی جو ہے وہ جلدی سے پار ہو جائے گا، جس کے دل میں بہت زیادہ نہ ہو، وہ بہت زیادہ ہو وہ پار نہیں ہو سکے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر یہ ہلکا رہے یہ بوجھ سب۔ اور وہ بھی خوش ہو کے چلی گئی، وہ بھی تو ایمان والی عورتیں تھی، جھگڑا شروع نہیں کر دیا۔ لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر، یہاں تک کہ یہ فرماتے تھے کہ میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ مسجد کے دروازے پر دکان ہو، روزانہ جو ہے وہ 50 اشرفیاں مجھے حلال کمائی کی ملے، اور مسجد کے دروازے پر دکان ہونے کی وجہ سے ایک بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، اور روزانہ 50 اشرفیاں نفع ملے، وہ سارا کا سارا میں صدقہ کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہے؟ تو فرمایا کہ حساب تو لمبا ہو ہی جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حساب تو دینا ہی پڑے گا، تو میرا دل بھی یہ نہیں چاہتا۔ ہمارا دل چاہتا ہے بھائی، یہ مذاکرہ ہے ہمارا، ہم سوچیں اپنے بارے میں، ایسی تجارت جس میں جتنا نفع اتنا صدقہ، ایک بھی نماز نہ جاوے، سالانہ چندہ لگے، بلکہ ہر سال 4 مہینے لگے، ایسا تو اپنا چاہتے ہی ہے نا۔
ابو دردہ کہہ رہے کہ حساب تو دینا ہی پڑے گا. اللہ ہمیں سمجھا دے گا بھائی سے، اور وہ کیفیت ہماری بھی بنا دے گا اللہ پاک، یا اس کا کوئی حصہ دے دے گا اللہ پاک کہ وہ آخرت کیا بنے گا. سفی کے بلخی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، شاگرد آئے اور عرض کیا کہ آپ جو ایک وقت مقرر کر لیں، آپ بیٹھیں یہاں پر تاکہ ہم آپ سے کچھ حاصل کر لیں. تو فرمانے لگے کہ مجھے فرصت کہاں ہے، میرے پاس ایسے 4 مسئلے ہیں کہ یہ 4 مسئلے سے میں فارغ ہوں تو پھر تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. حضرت کیا مسئلے ہیں ایسے 4؟ تو کہا کہ میرے 4 مسئلے یہ ہیں. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو جو جمع کیا تھا اس نے یہ فرمایا تھا کہ یہ روحوں کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری روح اس وقت کس طرف تھی، یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے اس کی فکر ہے. اور دوسرا کہ یہ تھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کی روح ڈالتا ہے فرشتہ، تو فرشتہ ایک آ کے اس کی جو ہے باتیں لکھتا ہے نا، زندگی، کھانا پینا، اور آخر میں پوچھتا ہے اللہ اس کو بدبخت لکھوں یا نیک بخت لکھوں. اور میرے متعلق مجھے پتا نہیں کہ کیا جواب ملا ہوگا، کیا لکھا ہوگا میرے بارے میں. یہ مسئلہ ہے میرا. اور تیسرا جب روح نکالے گا فرشتہ اور لے کے آسمان پر جائے گا اور اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، اور دربار میں پیش کر کے عرض کرے گا فرشتہ، اے اللہ اس روح کو مومنوں کی روح میں رکھوں یا کافروں کی روح میں رکھوں. پتہ نہیں میری روح کے متعلق کیا جواب ملے. یہ میرا مسئلہ ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ فرمایا قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا آج مجرموں نیکوں سے الگ ہو جاؤ، اور اس دن سب الگ ہو جائیں گے، نیک الگ گنہگار الگ. دنیا میں ایک ساتھ، دنیا میں ایک چھت کے نیچے ایک تھالی میں کھانے والے، باپ ادھر جا رہا ہے بیٹا ادھر جا رہا ہے، ایک بھائی ادھر جا رہا ہے ایک بھائی ادھر جا رہا ہے، بیوی ادھر جا رہی ہے شوہر. اس دن جب یہ اعلان ہوگا تو میرا پتہ نہیں کہ میرا کیا حال بنے گا. مجھے تو یہ فکر ہے، یہ میرا مسئلہ ہے. ان 4 مسئلوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں، کچھ باتیں کر سکتا ہوں. تو ہمارے کیا 4 مسئلے ہیں؟ اے بھائی ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ اللہ یہ مسئلے ہمارے بھی بنا دیتا. ہمارے تو پتہ نہیں روٹی نے بوٹی نے پتہ نہیں سیمنٹ نے کانکریٹ کے مسئلے ہیں. ہاں آخر اطمینان نہیں، جب تک کہ وہاں سے چھوٹ نہ جاوے اطمینان نہیں. ہاں جب تک کہ پروانہ نہ مل جاوے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وہاں تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا جب تک کہ تجھے پتہ نہ چل جائے کہ تیرا فیصلہ جنت کا ہوا. وہاں تک کوشش کرتے رہیو اور اتنی تیاری کریو وہاں کی جتنا وہاں رہنے کا ہے، جتنا وہاں رہنے کا ہے اتنی تیاری کریو، اور گناہ اتنے کریو کہ وہاں کی سزا برداشت کرنے کی جتنی طاقت ہو. کہ معافی وہ تو مراحل خوشروانہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، معاف کر دے پکڑ دے، اور سزا یہ ضابطے کی چیز ہے. تو اتنے کریو گناہ کہ وہاں کی سزا برداشت کرنے کی طاقت ہو، اور دل چاہے نا گناہ کرنا تو وہاں جب چلے جانا جہاں وہ نہ دیکھے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. وہ گھاٹی ہے بھائی کو سے. اور جس وقت جہنم کو 70,000 فرشتے جو ہے وہ کھینچ کر لائیں گے اس دن میدان حشر میں، 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی اور اندر سے جو ہے آوازیں آ رہی ہوگی، مجھے میرے یاروں کو لے لینے دو ورنہ میں سب پہ چھا جاؤں گا. کیا دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا اس وقت کانپتا نہ ہو اور اس کی زبان پر یہ نہ ہو یا رب نفسی
نفسی یا ربی نفسی نفسی، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی آج بس آج چھوڑ دے، آج بچا لے، آج بچا لے، سب کی یہ آواز ہوتی ہے اللہ میری جان، میری جان، اللہ میری جان، کسی کا سوال نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بیٹے کا کوئی سوال نہیں ہے، میری جان۔ جی وہ کیا دن ہوگا بھائی، کیا دن ہوگا، اس کا دھیان اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس کی فکر جب آتی ہے نا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا کی مصائب اور دنیا کی مصیبتوں پر وہ آدمی صبر کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں آخرت کے کسی عمل کے ساتھ مشغولی ہو، وہ دنیا کے مصائب اور جو ہے مصیبتوں پہ صبر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مشغولی ہے آخرت کی، آخرت کے کسی کام کی مشغولی دل میں ہے تو، ورنہ وہ دنیا کے مسائل پر صبر نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ بڑا دلاسا اور بڑا سہارا آخرت ہے۔ ہاں دنیا کٹے جیسے کٹ جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو گیا اور آخرت بن گئی تو دنیا جیسی کٹے کٹ جائے، جس حال میں اللہ رکھے ہم راضی ہیں اللہ سے، ہمیں حال بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ارے وہ راضی ہو گیا تو سب ہمارا ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو کوئی مشغولی ہے ہماری، یہ ہم اپنے بارے میں جانچے بھائی کر سکتے، کوئی مشغولی ہے آخرت کی؟ اللہ ہمیں اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ ایمان کی صفت ہے بھائی دوستو، وہ اپنے اندر اتارنے کی۔ اس کی تقریر تو پوری زندگی کوئی کرتا رہے ختم نہیں ہوگی، یہ صفت ہی لامحدود ہے تو اس کی باتیں بھی لامحدود ہیں۔ کوشش اس بات کی ہے دعوت اور تبلیغ کی اس محنت میں، اور یہ ہمارا ہفتے والی اجتماع میں اور ہماری یہ نقل و حرکت میں، کہ یہ جو بول ہے یہ دل کے بول بن جائے، اور مسائلوں میں اللہ کی طرف نگاہ جانے لگے، ضرورتوں میں اور حاجت میں اللہ یاد آنے لگے، ہاں اس سے مانگنے کی عادت بن جائے، اس کے خزانوں سے تعلق جڑ جائے۔ اتنا اس کو بولنا پڑے کہ مسائلوں میں، حاجت میں، ضرورتوں میں وہ یاد آ جائے اور اس سے مانگنے کی توفیق مل جائے، اور اتنا تعلق تو ضرور بن جائے کہ اپنی ضرورتوں کے موقع پر اطمینان ہو کہ میں مانگوں گا میرا مولا میرے کام بنا دے، اتنا بن جائے۔ عبداللہ سے کہہ رہے ہیں حضرت زبیر کہ کوئی کام اٹک جائے تو زبیر کے مولا کو کہہ دینا، کتنا اطمینان ہوگا۔ سوچا کبھی ہم نے اس جملے کو بھائی دوستو، وہ کیا تعلق ہوگا، خصوصی کیا تعلق ہوگا، اور کب کہہ سکتا ہے یہ آدمی، کب کہہ سکتا ہے، کب کہہ سکتا ہے؟ جب بھی کام اٹکے تو زبیر کے مولا سے کہہ دینا۔ اللہ ہمیں اس کا کوئی حصہ نصیب فرما دے، مسائلوں میں اللہ یاد آنے لگے، یہ ایمان ہے۔ اور اس کو لے کر پھرنا یہ اس کی محنت ہے، کہ اس کو لے کر پھرنا، اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو لے کر پھرنا یہ ہمارا کام ہے، اللہ کے گیت گانا یہ ہمارا کام ہے۔ دنیا میں ہم اس کے لیے آئے ہیں، ہم خود اللہ سے جڑ جاوے، ساری دنیا کے انسان اللہ سے جڑ جاوے، ہمارے اندر کی دنیا بدل جاوے، سارے انسانوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی دل کی دنیا بدل جاوے، ہمارا اندھا پن اندر کا دور ہو جاوے، اندر کی آنکھ کھل جاوے، اور ساری دنیا کے انسانوں کی اور قیامت تک کے انسانوں کی اندھے پن اندر کے دور ہو جاوے، اور اندر کی آنکھ کھل جاوے۔ یہ محنت ہے، اور اس کے
کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے جو کچھ دیا ہے اس کے لیے دیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ میں اس کام سے یہ چاہتا ہوں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سارا کا سارا ساری انسانیت میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں وہ سب کچھ زندہ ہو جائے۔ اور ایک موقع پر یوں فرمایا میں اس کام سے دو باتیں چاہتا ہوں، ایک اندر کی ایک باہر کی ہے۔ اندر کی تو یہ ہے کہ اللہ کے دین پر مر مٹنے کے جذبے کے علاوہ سارے جذبے اندر ختم ہو جائے، صرف اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ اندر میں باقی رہے، یہ اندر کی چیز۔ اور باہر کی چیز اپنی جان مال اپنے وقت صلاحیتوں کو لے کر دنیا کے کناروں تک پھرنا اور چلنا اور لوگوں کو جو ہے سمجھانا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، آخرت کو بولنا، اللہ کی پہچان کرانا، یہ ہر مسلمان کی جو ہے وہ ظاہری محنت بن جائے، یہ چاہتا ہوں میں۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ محنت بھائی دوستو، اس کے لیے یہ محنت ہے کہ ہمارا اس میں لگے، اور اس محنت کے دو نفع۔ پہلا نفع اپنی ذات کی تربیت، اپنی ذات سے صفاتوں والے بننا، اپنی ذات سے جو ہے اللہ سے جڑنا، اور اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک کے جو ہے جتنی بھی جو ہے وہ جماعتوں کی اور محنت کی اور قربانیوں کی کارگزاری ہے، اللہ نے دنیا کے کناروں تک لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ گشت یہاں ہو رہا ہے اور کرنے والے کمزور مریل 4 آدمی، بلکہ 3.5، ایک تو اس میں آدھا ہوتا ہے، 4 آدمی گشت کرنے والے، 3.5 آدمی گشت کرنے والے، اور اس گشت کا اثر جو ہے دنیا کے کنارے پر اللہ ڈال رہا ہے۔ یہ وہ طاقت اس محنت میں۔ دیکھنے میں کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ سے متعارف 1000 آدمی بستی میں، اور مسجد میں بیٹھنے والے کتنے؟ 20۔ ہاں، اور پھر گشت کرنے والے کتنے؟ 5۔ لیکن یہ ظاہر کی کمزور محنت جو ہے نا بھائی دوستو، اس میں اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہے، اور اس میں کون سی طاقت چھپا کے رکھی ہے کہ جو ملکوں کے اندر اثرات ڈال رہے ہیں، جو ملکوں کے دنیا کے کناروں پر لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہی ہے۔ ایک مدت کے پہلے ایک اجتماع کے موقع پر ہمارے ایک بزرگ نے جو ہے وہ ٹہلنے کے لیے نکلے، تو کہتے ان کو 3-4 آدمی ملے۔ ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ ہم اسپینی سے آئے ہیں۔ تو وہ سمجھے بزرگ یہ اسپین سے آئے ہیں، فرانس جو اٹالی کے ساتھ میں لگا ہوا اسپین ہے، یہ اسپین سے آئے۔ تو پھر پوچھا بزرگ نے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو بھائی ہم اسپینی سے آئے ہیں۔ یہ بیچارے ان پڑھ جو ہے، یہ مزدور قسم کے لوگ ہیں، ان کو اسپین بولنا بھی نہیں آتا، لیکن دل میں یوں بات آئی، بزرگ کہہ رہے تھے کہ دل میں یوں بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ میری بھی غلطی ہو۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا رہے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ سمجھ گئے کہ جو ہے نا یہ بزرگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اسپینی سے آئے ہیں، اور یہ ایک جزیرہ ہے اور جاپان کے اوپر ہے، ہمارے جزیرے سے جاپان کی 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں سے ہم آئے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ اچھا وہاں سے آئے، آپ لوگ یہاں پہنچ گئے؟ ہاں ہمارے یہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ اچھا تمہارے یہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے؟ بھائی کہاں کی جماعت آئی؟ پڑوس کے ملکوں کی جماعت آئی؟ کہاں کے ایسے جزیروں میں؟ نہیں، ہمارے یہاں آسٹریلیا کی جماعتیں چلے کی آئی۔ 1.5 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے جزیرے کی، 12 سے 15 ہزار ہم مسلمان ہیں، اور ہماری زندگیاں جو ہے وہ ناچ گانوں میں گزر رہی تھی، کلبوں میں گزر رہی تھی۔ یہ دین کی محنت کی برکت سے اب ہمارے یہاں ایک بڑی جامعہ مسجد ہے، اور ہماری راتیں اور ہمارے دن اب مسجد میں گزر رہے ہیں۔ بولو کہاں ہے بھائی؟ اب نام سنا ہے کبھی؟
کانگو کے جنگل میں جہاں اتنے چھوٹے چھوٹے آدمی وہاں جماعت پہنچ گئی. ہاں وہ کس کی جماعت پتا ہے؟ سماج سے معذورین کی جماعت. تعلق سنائی کانگو کے جنگل میں بیرے منگو کی جماعت. اس کام کے اندر اللہ نے وہ افادیت رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے. آواز لگانے والے چاہے کوئی ہو اور کیسے ہی کمزور ہو. حید معیت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو زبان میں لکنت تھی اور بالکل پتلے دبلے تھے اور لاغر اور جسم بیماریوں سے بھرا ہوا اور زبان میں لکنت، لیکن وہ بات جو تھی جس کو اللہ نے پسند کر لیا اور اللہ نے اس کو چاہ لیا تو اللہ ہی نے اس کو چلا بھی دیا اور اللہ ہی نے آج تک اس کو چلا رہے ہیں. اور جو آ رہا ہے وہ اس سے نفع اٹھا رہا ہے. جو جان مال لگا رہا ہے اس کی نسلوں کی حفاظت کے فیصلے آسمانوں پر ہو رہے ہیں. جو جان مال لگا رہے ہیں صرف اس کی نہیں، اس کی پشتوں کی، نسلوں کی حفاظت کے اور ایمان کے بچنے کے آسمانوں پر فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ بیج ہے اور بیج سے آگے نسلوں کو چلانا ہوتا ہے اور بیج کی حفاظت کی جاتی ہے. کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے جوڑوں کو لیا، ایک ایک جوڑا یہ بیج تھا، سب کو ہلاک کر دیا، بیج کو بچا لیا. کہ اس سے آگے ہدایت کے بیج جو بنتے ہیں نا ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ میرے بھائی و سنوں کو دعوت و تبلیغ کی محنت جو ہے بھائی و سنوں کو صرف 2 4 10 20 آدمی کے مل کے ہم کرنے کی سمجھ رہے نہیں، اور صرف جو ہے یہ چند باتوں کا مجاورے کی نہیں، یہ بڑی 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 محنت ہے اور پوری انسانیت کی ہدایت جڑی ہوئی ہے اس سے، اور سارے تکوینی نظام کو حرکت میں لانے والی یہ محنت ہے. اور دھوکے کو موت کے وقت جو کھلنے والا ہے اس کو پہلے کھول دینے والی محنت ہے. یہ جو بات سمجھ میں آنے والی ہے نا مرنے کے بعد اس کو پہلے سمجھا دینے والی یہ محنت ہے، اور دل کے اندھے پن کو دور کرنے والی یہ محنت ہے. بہت بڑی محنت ہے. اس کی سادگی سے دھوکے میں نہ پڑ جائے. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام. اس میں ہمارا مان لگے، ہماری جان لگے، یہ بھی قیمتی بن جائے گا. اتنے بڑے نبی کی جو آگ میں بچانے کے لیے وہ پرندے چونچ میں کیا لا رہے؟ چند پانی کی بوندیں. چند پانی کی بوندیں. اور وہ گڑیا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چند روئی کی پونیاں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ روئی کی چند. ارے میرا نام تو آ جائے گا یوسف کی خریداروں میں. ارے ہماری تبلیغ ہمارے 4 مہینے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں نام تو ہو جائے گا. میرے بندے نے اس حال میں 4 مہینے لگا اور یہ حالات میں نکلا. کہ اللہ نہیں جانتے؟ ہمارے حالات کو نہیں جانتے؟ ہمارے حالات کو، اندرونی چیزوں کو سب جانتا ہے اللہ. اور پھر تقاضا ہے، ظاہری چیزوں کے دیکھنے پر تقاضے نہیں آ رہے. اس امت میں پیدا ہونے کے ناطے تقاضے دیے جا رہے ہیں کہ تم محمدی ہو اور تمہارا یہ کام ہے. اٹھو، اللہ کی نسبت پر 4 مہینے لگاؤ، حالات جو ہو اس حال میں لگاؤ. ہدایت ایسے آتی ہے. یوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کے بیانات میں ہے کہ یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو خواب میں دیکھا. صحابی کو خواب میں دیکھا. وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں اگر آج اللہ ہمیں موقع دے رہے تو ہم بتا دے رہے کہ کیسے ہدایت آتی ہے اور ہم نے کیا کیا لگایا ہے. ہماری دنیا پر کوئی سر نہ پڑے اور 750 کروڑ انسانوں کی ہدایت کا مسئلہ حل ہو جائے. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ دنیا پر کوئی سر نہ پڑے. صحابہ کی تو جو ہے وہ ضروریات جو ہے وہ متاثر ہوئی. ہماری تو جو ہے وہ خواہشاتیں بھی جو ہے متاثر نہیں ہوئی. ابھی خواہشاتیں، ہماری خواہشاتیں ابھی متاثر نہیں ہوئی کہ اس کو چھوڑنا پڑا. صحابہ کی تو ضرورتیں متاثر ہو گئی کہ مہنگنی ہو، جیسے جو ہے مہنگنی بکری کی مہنگنی ہوتی ہے ایسے جو ہے پخانہ کر رہے ہیں کہ پتے چبانے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں.
اور چمڑے کو دھو پاک کر کے جو ہے وہ اس کو بھون کر وہ پاؤڈر بنا کر جو ہے وہ پھانک رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن دین کے تقاضے میں کہا کہ یہ لنگڑے پیر سے میں چاہتا ہوں کہ جنت میں چلو پھر، ارے میں بوڑھا ہوں تو کیا ہے، اللہ کے راستے میں جان جائے اور اللہ کے راستے میں جان جائے تو میری لاش کو بھی چلاؤ۔ جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک جذبہ صرف باقی رہے اندر میں، مر مٹنے کا جذبہ، میرا سب لگ جاؤ، میں چاہے اجڑ جاؤں، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا پیغام دنیا کے ایک انسان تک پہنچ جائے، چاہے میرا جو ہو جائے۔ ابھی تو یہ عجائب عزم اندر میں ہمارے تو بس اللہ بنا دیتا ہے۔ ابھی تو اپنی بستی کے اندر ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، اگر 2.5 گھنٹے پورے لگائیں نا ہم، 2.5 گھنٹے ایمانداری سے ہم پورے لگاوے، 2.5 گھنٹے اپنی بستی میں ملیں گے کہ تبلیغ کی جس کے کان پہ آج تک بات بھی نہیں پڑی، اور ذمہ داری تو 750 کروڑ انسانوں کی ہے ہم پر، اور 2.5 گھنٹے پورے لگا دو تو بستی میں ملیں گے ایسے جن کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس حال میں بستی میں کلمے کے ٹھیک کیے بغیر چلے گئے دنیا سے، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، کیا منہ دکھائیں گے اللہ؟ بہت کام کیا ہم نے، بہت کام کیا، تمہاری پڑوس میں، تمہاری بستی میں، 400 مکان میں تم نے کبھی جا کے دیکھا اس کا کلمہ ٹھیک ہے، اس کی نماز صحیح ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہ محنت بھائی دوستوں بزرگوں جو ہے سوچ کر کرنے کی نہیں ہے، یہ محنت کر کے سوچنے کی محنت ہے۔ کیسی محنت ہے؟ کر کے سوچنے کی محنت ہے۔ دنیا کی سارے کام سوچ کے کرنے کے ہیں، اور دین کا کام کر کے پھر سوچنا ہے، اس لیے کہ اس میں سوچنے والا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ظاہر میں کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، اس لیے جو سوچ لگاتے ہیں نا عقل، وہ تو ہوشیار گر جاتے ہیں، کیا ہے وہ، اور دیوانے چل رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کا زمیندار تھے، اتنے سارے گاؤں تھے، سب لگ گیا، سب لگ گیا، ایک ایک زیور فاقے، گھر میں فاقے، گھر میں کوئی آتا نا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ چھوٹے سے، تو گھر میں کوئی آتا تو چھپا دیتے ان کو، کمرے میں بند کر دیتے، اور ایک مرتبہ تو ایسی سخت ڈانٹ پڑی اور سزا ملی، کیوں کہ کوئی آیا تھا کوئی کھانے کی چیز کا ہدیہ لے کے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس کو دیکھا تو امی جی نے دیکھ لیا کہ یوسف نے اس کھانے کی طرف نظر کری، بس اس پر ڈانٹ پڑی۔ یہ وہ صدیقی خاندان ہے بھائی دوستوں، جن کی قربانیوں پر مجھے آپ کو تبلیغ ملی ہے، اور ہم اپنی دنیا کی کوئی چیز چھوڑنے تیار نہیں۔ 4 مہینے کی آواز ابھی لگے تو ہم تو پیچھے دیکھتے ہیں، ارے ہمیں تو آگے دیکھنا ہے، قبر ہے آگے، حشر کا میدان ہے آگے، اللہ سے ملنے کا ہے، وہ صحابہ سے ملاقات ہوگی، وہ عورتوں سے بھی ملاقات ہوگی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اس میں لگ گئے، اور 4 مہینے کا ہم کہیں تو ہم پیچھے دیکھیں۔ بھائی پیچھے دیکھو گے کہ آگے دیکھو گے؟ ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ بتاؤ، یہ مجمع میں سے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ 4 مہینے میرے لکھو، میں تیار ہوں اللہ کے لیے۔ مول کی بول کون لے کے جائے گا؟ زکریا بھائی کے ساتھ مول کی بول کی جماعت، صحابہ ارکم مسجد کی جماعت، ارکم مسجد کی جماعت، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ لکھو بھائی، یہ مجمع میں جو حاضر ہے وہ بتاؤ بھائی، اگر جماعت ہے بستی کی وہ بتاؤ، اپنی ذات سے نہیں، اپنی ذات سے تیار ہے وہ بتاؤ، بولو، ہمت کر کے بولو، دل میں آ رہی ہے، دل میں ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، اور موقع کو غنیمت سمجھو بھائی، گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ کے یہاں قبولیت کی، کھڑے ہو جاؤ گے اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ اجاڑے گا نہیں۔ ہاں
اب ہمارے ساتھ کہاں وہ معاملہ اللہ کا جو صحابہ کے ساتھ، وہ تو دے کے چلے گئے قربانی، ہمارے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ بتاؤ ہمت کر کے بتاؤ یہ بننے میں کون ہے بھائی؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، بتاؤ بھائی جی۔ اللہ لے جاوے تو جاؤ گے؟ اللہ لے جائیں گے تو جائیں گے نا بھائی؟ تو نام تو لکھاؤ، نام لکھاؤ گے تو اللہ لے جائیں گے۔ اب نام نہیں لکھانا تو کیسے اللہ لے جائیں گے بھائی؟ ارادہ تو ظاہر کرو، وہاں میرا ارادہ ہے